اس سوسائٹی کے اندر جو پروگریسو فورسز ہیں، ڈیموکریٹک فورسز ہیں، انہوں نے پاکستان جب وجود میں آیا اس وقت سے ہی اس بات کی طرف ہمیشہ نشاندہی کی ہے. اور ان کا یہ رول آپ یہ دیکھیے کہ کبھی بھی آپ کسی پروگریسو، لبرل، ڈیموکریٹک جو فورسز ہیں ان کی طرف سے انہوں نے کبھی تشدد کا راستہ نہیں اختیار کیا. انہوں نے ہمیشہ بات اپنی ایک ڈیموکریٹک طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ کہی ہے. لیکن ہسٹری جو ساری پاکستان کی اسٹیٹ کا جو ریپریشن ہے وہ پہلے دن سے ہی جو ہے یہاں پروگریسو فورسز کے خلاف ہے. جب پاکستان بنا تھا تو 3 پارٹیاں موجود تھیں بڑی، جو تھی مسلم لیگ تھی جو ملک گیر اس پہ تھی، جماعت اسلامی تھی اور کمیونسٹ پارٹی تھی. اور پاکستان بننے کے کچھ عرصے کے بعد سب سے بڑا اٹیک جو ہے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پہ ہوا. اس کی اسٹوڈنٹ ونگ کو، اس کی ٹریڈ یونین کو، اس کی خواتین کی تنظیم کو، اس کی مزدوروں کی جو تنظیم تھی، ان سب پہ پابندی لگا دی گئی اور ان کے لیڈران، ان کے ورکرز کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا. اور اس کے بعد آپ پوری ہسٹری دیکھیں، جب کبھی یہاں ڈکٹیٹر آتے رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ آ کے پروگریسو اور ڈیموکریٹک فورسز پہ ہی حملہ کیا ہے. اور اسٹیٹ جو ہے اس ساری انتہا پسندی کو پروموٹ کرنے میں انہوں نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب سوویت یونین کے خلاف انہوں نے جس طرح بھی یوسف مستی خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک اسٹیٹ کے طور پہ اس کو پروموٹ کیا، سیٹو اور سینٹو کے ایگریمنٹس میں ان کے ساتھ شامل ہوئے. اور اس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ ہم نے سوویت یونین اور یہاں پہ جو انقلابی خیالات ہیں ان کو پھیلنے سے اس خطے میں روکنا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے مذہبی قوتوں اور مذہبی جماعتوں کو استعمال کیا. انڈیا میں بی جے پی ٹائپ کی وہ جو شیو سینا تھی ان کو استعمال کیا. پاکستان کے اندر انہوں نے مذہبی تنظیموں کو، جماعت اسلامی اور اس طرح کی تنظیموں کو انہوں نے یہاں پاکستان میں استعمال کیا. اور افغان وار میں آپ دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے 5 لاکھ کے قریب لوگوں کو یہاں ٹرینڈ کیا. لیکن ایسا منصور آپ کی بات ہے بالکل درست ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو کرامت علی صاحب، یہ جو ترقی پسند جو لوگ تھے، جو لبرل لوگ تھے، جو سیکولر لوگ تھے، وہ اب نظر نہیں آ رہے ہیں. یا وہ جماعتیں تھیں یا وہ جو تنظیمیں تھیں جو سرگرم تھیں، ایک متبادل کے طور پر نظر آتی تھیں نا، وہ اب نظر نہیں آ رہے ہیں. اب وہ جو خلا ہے وہ مذہبی انتہا پسند تنظیموں نے بھرنا اس کا شروع کر دیا. اب وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور کھل کر سامنے آ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ قصور ان لوگوں کا بھی ہے جو لبرل اور سیکولر خیالات رکھنے کے باوجود آئسولیشن کی زندگی گزار رہے ہیں؟ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ نا کہ اگر کوئی خلا ہوا ہے تو یہ مذہبی جماعتیں اس کو نہیں پر کر رہی ہیں. مذہبی جماعتوں کی اپنی ایک الگ سیاست ہے. یہ نہیں ہے کہ لبرل اور پروگریسو کی جگہ یہ لوگ آ کے کوئی لبرل اور پروگریسو سیاست کر رہے ہیں. ان کی سیاست تو انتہائی رجت پرستانہ ہے. تو وہ بالکل 2 الگ فورسز ہیں. لوگوں کو پروگرام نہیں مل رہا ہے نا. جی، تو بات کیا ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں یا جو ایلیمنٹ ہیں جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں سیاست میں، ان کو پاکستان میں اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں اور کسی حد تک ہندوستان میں بھی سرکاری حمایت اور سرپرستی حاصل رہی ہے. جبکہ جو لیفٹ اور لبرل ہیں ان کو تھرو آؤٹ جو ہے ریاستی تشدد کا اور ریپریشن کا سامنا کرنا پڑا ہے. کیونکہ نظریاتی طور پہ، خاص طور پہ ہماری ریاست جو ہے وہ کمیٹڈ تھی ان تمام قوتوں کو دبانے میں جو یا تو طبقاتی بات کرتے ہوں یا وہ قومی حقوق کی بات کرتے ہوں. تو یہ دونوں چیزیں جو وہ بنانا چاہتے تھے کہ تشخص ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ ریاست جو ہے اس کو ایک آئیڈیالوجی کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے میں. تو جب آپ مذہب کو بطور آئیڈیالوجی استعمال کرنا چاہتے ہیں ریاست کی، تو کسی اور آئیڈینٹی کو آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو یہاں حقیقت یہ تھی کہ یہ پورا جو ساؤتھ ایشیا ہے یہ ملٹی نیشنل ریجن تھی. آج بھی ہندوستان بھی ایک ملٹی نیشنل ملک ہے، پاکستان ملٹی نیشنل ملک ہے. بنگلہ دیش میں اگر کہیں بنگالی ایک قوم ہے، لیکن وہاں کافی کوئی 60 کے قریب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹرائبل آئیڈینٹیز ہیں. تو آج وہاں یہی سوال آ رہا ہے کہ بھئی آپ وہ ٹرائبل آئیڈینٹی کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. جیسے ہر کوئی کہتا ہے آپ پاکستانی بن جاؤ، اگر کوئی بلوچ کہے جی میں بلوچ بھی ہوں تو وہ کہتا نہیں آپ پاکستانی بنو، پھر آپ جو مرضی بنو لیکن پہلے یہ بنو. اور وہ اگر کہتا نہیں میری یہ آئیڈینٹی ہے، میں اپنی زبان، ثقافت اور اپنے نیچرل ریسورسز کا میں مالک ہوں، تو اس کو کیسے آپ کاؤنٹر کریں گے؟ صرف اس ریاستی آئیڈیالوجی کے ذریعے. پھر آپ کہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اس لیے آپ کو سارے ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے مشترکہ ہیں. پھر سسٹم ہم ایسا بنا لیتے ہیں کہ وہ سارے ریسورسز وفاق کے پاس ہونے چاہیے
اور پھر ہماری مرضی جو ہم آپ کو دیں گے. تو مذہب کا جو ریاست کی سطح پہ استعمال ہوا ہے اور جو سیاست میں ہوا ہے، یعنی جو معاشرہ ہے اس کے اندر بھی قوتیں ہیں جو مذہب کو استعمال کرتی ہیں ایک ہتھیار کے طور پہ اپنی سیاست آگے بڑھانے کے لیے، اور خود ریاست جو ہے وہ یہ کرتی ہے. نہیں، یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہو، مطلب لیکن ایک مزاحمتی قوت ہمیشہ رہا ہے، جو پروگریسو قوت یا پروگریسو جو رہے ہیں یہاں پر ایک ہمیشہ ریاست کے حوالے سے ایک مزاحمت کا ریاست کو سامنا کرنا پڑتا تھا. 80 کی دہائی تک یہ ایک طاقت تھی، لیکن اس کے بعد پھر بکھرنا شروع ہو گیا اور بالکل معدوم ہونے کی طرف جا رہے ہیں. پروسیس تھی، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جب پاکستان بنا تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ اس پہ آ کے راضی ہو گئی کہ آبجیکٹیو ریزولوشن لا کے انہوں نے ایک رکھ دیا، آئین وہ بنا نہیں سکی، ایک کنٹرڈکشن تھا. اور اس وقت کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں بھی مولویوں کا زیادہ ایج نظر آتا تھا اس زمانے میں. اس کے بعد یہاں پر جو بھی لبرل سیکولر ڈیموکریٹک فورسز تھیں جو اس وقت ظاہر ہے اس پاکستان کے بننے کے مخالف تھیں یا کانگریس کے ساتھ تھیں، یونائٹڈ انڈیا کے حامی تھیں، وہ سب کے سب نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر کے انہوں نے کہا کہ اب چونکہ بن چکا ہے تو لہٰذا فیڈریشن کے اندر ہم نے سیاست کرنی ہے، اور انہوں نے اپنی علاقائی پارٹیاں ختم کر کے نیب بنائی. اور نیب واحد جماعت تھی جو یہاں کی سب سے بڑی اور مضبوط لبرل لیفٹ اورینٹڈ جماعت تھی. غفار خان جب اس زمانے میں دورے کے لیے نکلے پنجاب کے تو لاہور کے اسٹیشن میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے ریسیو کرنے آئے تھے، لیکن ان کو اترنے نہیں دیا، واپس کر دیا. پھر اس ذہن کو جو اس وقت بڑی تیزی سے ابھر رہی تھی، جس میں بعد میں مولانا باشانی بھی شامل ہوئے تھے، تو اس ذہن کو غدار، روس کا ایجنٹ، فلانا ایجنٹ، کافر، یہ قرار دینا شروع کیا ریاست. تو یہ قرار دے کے ان کو مارنا بھی شروع کیا، پیٹنا بھی شروع کیا، تاکہ یہ ذہن نہ ابھرے نا. ذہن ابھری ہوئی تھی، ذہن تھی. اگر الیکشن ہوتے 56 کی کانسٹیٹیوشن کے تحت، اگر الیکشن ہوتے 58 میں مارشاء اللہ نہیں لگتا تو نیب جیت رہی تھی. ایک بڑی وجہ جو یہ ماشاء اللہ لگا نہیں، بڑی اچھی پوزیشن تھی. ہاں، ایک پارلیمنٹ میں تو ویسے ہی میاں افتخار الدین پہلے سے تھے آل انڈیا کی پارلیمنٹ میں، ٹھیک ہے نا. تو بڑی اچھی پوزیشن تھی پنجاب میں بھی. یہ پروگریسو پیپرز وغیرہ یہ سارا تو پروگریسو ایلیمنٹ تھا پنجاب کا نا، جنہوں نے بنایا. تو لیکن اس کو ابھرنے نہیں دیا، اس کو مارا پیٹا. بولے شاہرخ واضح گونڈے بریک یہ بریک اپت ما ہندوستان جاورالین سر ہمیں بابتا گپتران کنے کہ اودا ہم اے رجحانات کے شدت پسند یا مذہبی جنونی رجحانات گوشک میں اے ہم اودا شدت دیما پیدا کرنے سر گپتران کنے گونڈے بریک کے پر